بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ فریاد کو سنیے اب میری یا آل احمد خذ بیدی، بڑھنے لگی اب تو حد سے بدی یا آل احمد خذ بیدی۔ ہاں عین و معین و مظہر حق اور مقتدر و عاشق کے لیے یا سید حمزہ کن مددی یا آل احمد خذ بیدی۔ بڑھنے لگی اب تو حد سے بدی یا آل احمد خذ بیدی۔ سنتا ہوں بہت ہی تعریفیں میں سیف حضور حمزہ کی، سنتا ہوں بہت ہی تعریفیں میں سیف حضور حمزہ کی، دشمن پہ چلے اب یہ سیفی یا آل احمد خذ بیدی۔ دشمن پہ چلے اب یہ سیفی یا آل احمد خذ بیدی۔ ہوں میں تو غلام مارہرا، مجھ کو یہ شرف قسمت سے ملا۔ ہوں میں تو غلام مارہرا، مجھ کو یہ شرف قسمت سے ملا۔ کیوں کوئی اڑائے میری ہنسی یا آل احمد خذ بیدی۔ کسی کی مجال ہے ہنسی اڑانے کی؟ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیے، پھر آستانہ علیہ قادریہ کی طرف دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی تعلی یا کوئی بڑا بول نہیں ہے، قسم خدا کی ہندوستان میں کوئی دوسرا آستانہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اگر ہو تو بتائیے کہ کسی کے آستانے میں اس کے پیر کا اتنا ذکر ہوتا ہے؟ کوئی ہے خان کا آستانہ؟ نہیں ہے کوئی آستانہ ہے۔ یہ بدایوں کی ہی قسمت ہے کہ بدایوں میں جن کا آستانہ ہے ان آستانے والوں سے زیادہ مارہرا کا ذکر ہوتا ہے، اور پورے ہندوستان میں اچھے میاں بداؤں والوں کے پیر کے نام سے مشہور ہے، اور بداؤں والے اچھے میاں کے غلام کے نام سے مشہور ہے۔ ایسا کوئی دوسری درگاہ آپ کو ہندوستان میں نہیں ملے گی جہاں پیر کا اتنا ذکر ہوتا ہے۔ مجال ادھر ہے کسی کی؟ اور شمس مارہرا کے سلسلے سے جڑا ہوگا تو کوئی شخص ہمت کر نہیں سکتا۔ الحمدللہ اگر بدایوں والوں کی پہچان یہ ہے کہ شمس مارہرا کے مرید ہیں تو ان کی بھی تو پہچان یہ ہے کہ بداؤں والوں کے پیر ہیں۔ کرم کی بات ہے۔ ہوں میں تو غلام مارہرا، مجھ کو یہ شرف قسمت سے ملا۔ کیوں کوئی اڑائے میری ہنسی یا آل احمد خذ بیدی۔ اور یہ اللہ کی توفیق سے کہ اتنا مارہرا شریف کا ذکر یہاں ہوتا ہے، اور یہ فری فوکٹ میں نہیں ہوتا ہے، اس کا صلہ بھی بہت ملتا ہے الحمدللہ۔ اچھے میاں صاحب کا تو خیر کرم ہی کرم ہے، ان کا نام نہ لے تو کس کا نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا بھی کلام سنا آپ نے، میرے دل کا چین آرام آل احمد جس کا نام۔ بدایوں میں بدائی تو پورا شمس مارہرا کا مرید تھا۔ کچھ مرید شمس مارہرا کے ایسے بھی تھے یہاں پر جو ایک بار میں نماز نہیں پڑھ پاتے، ایک بار نیت باندھی نماز پوری نہیں پڑھ پاتے۔ اتنی عادت تھی یا آل احمد کہنے کی کہ حالت نماز میں زبان سے یا آل احمد نکل جاتا تو دوبارہ نیت باندھنا پڑتی ہے۔ کوئی مثال ایسی کہیں پر؟ یہ عالم ہے حضور شمس مارہرا کی محبت۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ اگر میں نیت باندھے کھڑا ہوں اور پیچھے کوئی پٹاخہ پڑتے تو میری زبان سے یا آواز نکل جائے گا۔ نماز عادت ہے آواز کہنے کی، ہاتھ سے چابی کا چھلا گر جائے تو آواز نکل جاتا زبان۔ عقیل ہوں گے یہاں پر گاڑی چلاتے ہوں، حضرت کے ڈرائیور ہیں تو اب عقیل بہت تیز گاڑی چلاتا ہے تو بار بار یا حضرت کی زبان سے نکلتا رہتا۔ حافظ صاحب کہتے تھے کہ یہ اگر ڈرائیور ڈر گیا آپ کے کہنے سے تو کہیں ہونے والی بات نہ ہونا چاہیے، ایسا ہوگا نہیں کبھی۔ تو عادت کی بات ہوتی ہے۔ حضور اچھا میاں صاحب کا اتنا کرم ہے، اتنی عنایت ہے کہ اس کا بیان ہو نہیں سکتا۔
ہوں میں تو غلام ماں رہ رہا. اور اس بات کا اظہار کرنے میں نہ شاعر الحق نے کبھی کوئی کمی کی، نہ سیف اللہ المسلول نے کبھی کوئی کمی کی، نہ اعلیٰ حضرت تاج الفہول نے کوئی اس میں پس و پیش کیا، نہ سرکار صاحب الاقتدار نے کوئی پس و پیش کیا، نہ قادری اللہ نے، نہ ہمارے پیر و مرشد نے، اور نہ ہم کرتے ہیں. یہ جو آج آپ کو عدیم المثال خانقاہ نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کو، شمس ماررہ کو اور ماررہ شریف کو اپنے سے زیادہ یاد کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سگے آستانے شمس ماررہ ہی کہا. اب جانے تو اور کام تیرا، سالم کے لب پر اتنی صدا، یا آل احمد خذ بیدی، یا آل احمد خذ بیدی. اب جانے تو اور کام تیرا، سالم کے لب پر اتنی صدا، یا آل احمد خذ بیدی، یا آل احمد خذ بیدی. یہ بات جو میں نے کہی کہ ہندوستان میں کوئی دوسرا آستانہ نہیں، کسی آستانے کی برائی تو نہیں کہی. سارے آستانے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، کسی آستانے کی طرح کوئی دوسرا آستانہ نہیں ہے، سب اپنی مثالات ہیں. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ ماررہ اپنے پیر خانے کو کون کتنا یاد کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ بدایوں شریف کی کسی محفل میں، کسی مجلس میں ماررہ شریف کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ الحمدللہ فیضان ہے، کرم کی بات ہے. اور جس کے عرس میں ہم لوگ حاضر ہیں، صاحب عرس شاہ عین الحق مولانا عبد المجید بدایونی آل احمدی، ان کی پوری زندگی ماررہ شریف میں گزر گئی. اور آپ کے یہاں صاحبزادہ ہوئے تو ان کو شمس ماررہ نے اپنا صاحبزادہ کہا، اپنا بیٹا کہا. حضور سیف اللہ المسلول یہ میرے بیٹے ہیں، آپ کی دعا سے پیدا ہوئے. تو اپنی خدمت، محبت، عقیدت کا صلہ آج، ان کی محبت اور خدمت اور عقیدت کا صلہ آج سارے خدام کو مل رہا ہے. اسی طرح ہم اپنے دلوں کی لو جو ہے وہ ماررہ شریف سے لگا کے رکھیں، حضور شمس ماررہ کے دامن کرم سے وابستہ رہیں. یہ سلسلہ فیوز و برکات کا ایسے ہی چلتا رہے گا. وہاں تو برکت کی کمی ہے نہیں، وہ تو آستانی برکت والا ہے، شاہ برکت کا آستانہ ہے، وہاں کیا کمی برکت. تو چلتا رہے گا اسی طرح معاملہ. اور اب انشاءاللہ کل سے عرس کا آغاز ہوگا. صبح میں خانقاہ سے 8:30 بجے تبرک شریف، تبرکات اور آثار مبارکہ کا جلوس درگاہ شریف آئے گا، اس میں آپ لوگ شریک کریں گے. اور اس کے بعد پھر محفل شروع ہو جائے گی. ناظرین نوٹس بتائیں گے پوری تفصیل خلاف. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اسی طرح ہم اولیاء صالحین سے محبت کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے افکار کو، نظریات کو سیرت مبارکہ کے مطابق اور اس کی روشنی میں سجائے سنوارے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں دین متین پر قائم رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.